ڈاکٹر زنیرہ میوش بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک 45 سالہ خاتون کو لایا گیا تھا جن کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر بروقت ہسپتال پہنچ جانے پر ان کی جان تو بچ گئی تھی۔ البتہ زہر کی وجہ سے ان کا معدہ بالکل ختم ہو گیا تھا، باقی کی زندگی میں وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جب ان کو ہوش آ گیا اور ان کی نکاہت دور ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ مکافات عمل تھا، اور اس کے بعد وہ رونے لگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جب رو رو کر دل تھوڑا ہلکا کر لیا، پھر انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب ٹرک ڈرائیور تھے، وہ منشیات اسمگلنگ کیس میں پکڑے گئے تھے۔ ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ ان کو عمر قید کی سزا سنائی دی گئی تو گھر میں میری جوان ماں اور میں باقی رہ گئے تھے۔ اب میری ماں کی کمائی سے میرا پیٹ بھی پلتا، میرے والد صاحب کا کیس بھی ہم لڑتے تھے اور ان کی ملاقات کے لیے بھی جاتے تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑتا تھا، جبکہ بظاہر ان سب کے لیے وہ رقم ناکافی تھی، مگر نہ جانے کیسے میری ماں گزارا کر لیا کرتی تھی اور قلیل رقم سے یہ سارے کام سر انجام دے دیا کرتی تھی۔ میری عمر جب اسکول جانے کی ہوئی تو میری والدہ نے والد صاحب کی رہائی کے لیے نا امید ہو کر ان کے کیس پر جو پیسہ لگاتی تھی وہ پیسہ لگانا میری ماں نے چھوڑ دیا اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لی، اور میرے میٹرک پاس کرنے تک میری والدہ نے مجھے تعلیم دلوانے کے لیے اتنی محنت کی کہ وہ میری ماں کی بجائے میری دادی لگنے لگی۔ اب وہ مزید مجھے پرائیویٹ کالج میں تعلیم دلوانے کی ان کی حیثیت نہیں تھی، تو مجھے مقامی گورنمنٹ کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا، جہاں سے میں نے ایف اے کیا۔ اس دوران میری دوستی گلی کے ایک لڑکے سے ہو گئی جو کسی ہسپتال کے لیب میں کام کرتا تھا۔ یہ دوستی محبت میں بدلی اور ہم دونوں نے چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں جب بات آگے بڑھی اور گناہ کبیرہ تک پہنچی تو میرے محبوب مجھے گولیاں لا کر دیتا جو میں اپنی ماں کو کھلا کر اسے سلا دیتی، اور خود اپنی عزت اپنے ہی گھر میں پامال کرواتی رہتی۔ ایک بار جب ہم ایسے ہی بحرانہ حالت میں تھے تو میری والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، مگر اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموشی سے میرے محبوب کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا، میری تعلیم بند کروا دی اور خود میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی، مگر مجھے اب اس گناہ کی عادت پڑ چکی تھی اور میں اپنے محبوب سے ملے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ میرے محبوب نے ملاقات کا حل نکالا، مجھے ایک کیمیکل دیا جس میں میری ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب لوگ مجھ پر ترس کھا کر مجھے اللہ کی راہ میں کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ بھی دے جاتے تھے، اور پتہ چلا اس دنیا میں آنے والی نائی جان بیٹا نہیں بیٹی ہے، تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور صاف کہا جس بیٹی کو تو پیدا کرے گی وہ بھی تیرے جیسے کردار کی مالک ہوگی۔ میں نہیں چاہتا میری اولاد پہلے اپنے محبوب کی خاطر میری بینائی چھینے اور پھر مجھے قتل کر دے۔ طلاق کے باوجود میں نے اپنے محبوب کو داشتہ بنا کر رکھنے کی آفر کی، مگر وہ پھر بھی نہ مانا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی ایک دوست کے گھر 1.5 ماہ پناہ لی اور بچی کو جنم دینے کے بعد بھیک مانگ کر اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے لگی۔ پھر مجھے کسی نے رہنے کا ایک کمرہ
اور کھانا دینا شروع کر دیا۔ بدلے میں ان کے گھر کے سارے کام کرنے لگی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو اپنی والدہ کی طرح تعلیم دلوانا شروع کیا۔ اب میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے نرمی سے کہا، یہ راہ غلط ہے بیٹا، اس پر نہ چلو۔ میری بیٹی نے میری بات نہیں سنی اور میں سختی سے اس سے پیش نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود میری بیٹی نے کل مجھے کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ میں کب تکلیف سے بے ہوش ہو گئی، مگر مجھے یہ پتہ میرے ہسپتال سے فارغ ہو کر جانے پہلے میری بیٹی اپنے محبوب کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں اسے غیر محرم کی محبت اور ملاقات سے کیوں منع کرتی ہوں۔ کاش وہ میرا مکافات عمل دیکھ لیتی، مگر اب اس کا آگے نصیب میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ اگر میں اسے ڈھونڈ سکی تو اسے ڈھونڈ کر یہ ضرور بتاؤں گی میں کیے مکافات عمل سے میں بھی گزری ہوں، مگر تم کوشش کرنا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش نہ بنے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے ساتھ تمام مسلمانوں لڑکیوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت فقط عذاب ہی نہیں، لعنت ہے۔ اسلام نے غیر محرم کو دیکھنے تک سے منع کیا ہے۔ خدارا آج کے جدید دور میں عشق کے نام پر اللہ تعالیٰ کی حکم عدلی نہ کریں، خود کو دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحکم نہ بنائیں، اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔